اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ ما الحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ کذبت وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ حاقہ، پھر اسی صورت میں قاریہ کا لفظ آیا ہے، پھر واقعہ کا۔ تو لفظ حاقہ کے معنی ہے وہ چیز جو ہو کر رہے، یعنی حق اور ثابت، اور دوسری چیزوں کو ثابت کرنے والی چیز کو بھی حاقہ کہتے ہیں۔ قیامت پر یہ دونوں معنی کے اعتبار سے یہ صادق آتا ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور اس کا وقوع ثابت اور یقینی ہے۔ قیامت مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم ثابت اور مقرر کرنے والی بھی ہے۔ تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحاقہ۔ پھر اس کے بعد قاریہ کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی کھڑکھڑانے والی چیز کے ہیں۔ قیامت کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ سب لوگوں کو مضطرب اور بے چین کرنے والی ہے اور تمام آسمان و زمین کے اجسام کو منتشر کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت جو ہو کر رہنے والی ہے وہ کیا چیز ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال جو قوم سمود ہے، نتیجہ یہ کہ سمود کے لوگ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، وہ چنگاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ طاغیہ طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی حد سے نکل جانے کے۔ مراد ایسی سخت آواز ہے جو تمام دنیا کی آوازوں سے حد سے زیادہ باہر ہے اور زیادہ ہے، جس کو انسان کا قلب اور دماغ برداشت نہ کر سکے۔ قوم سمود کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب اسی سخت آواز کی صورت میں آیا تھا، جس میں تمام دنیا کی بجلیوں کی کڑک اور دنیا بھر کی سب سخت آوازوں کا مجموعہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹکے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد کے لوگ تھے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، وہ ایسی ہوا کے ذریعے ہلاک کیے گئے، صرصر عاتیہ، جو بے قابو طوفانی تھی، بے قابو بھی تھی اور طوفانی بھی تھی۔ ریحٍ صرصر، اس سخت ہوا کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سرد بھی ہو۔ تو قوم عاد کو ایسی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، جسے اللہ نے ان پر 7 اور 8 دن تک لگاتار مسلط رکھا۔ حسوماً کا مطلب ہے حاسم کی جمع، جس کے معنی قطع کرنے اور استیصال کرنے، یعنی یہ بالکل فنا کر دینے والے کے ہیں۔ تو بعض روایات میں ہے کہ بدھ کی صبح سے یہ آندھی کا عذاب شروع ہوا اور دوسرے بدھ کی شام تک رہا۔ اس طرح دن تو 8 ہو گئے اور راتیں 7 ہو گئیں۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، چنانچہ اگر وہاں آپ ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے پڑے ہوئے تھے۔ متفقات، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یعنی کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ قوم عاد کے بڑے لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تھے، اس لیے ان کی زمین پر گری ہوئی لاشوں کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے
والمؤتفقات، اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بالخاطیہ اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ مؤتفقات کے معنی بام مختلط اور ملے جلے کے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو مؤتفقات یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب آپس میں ملی ہوئی بستیاں تھیں، یا اس لیے کہ عذاب آنے کے وقت جب ان کا تختہ الٹا گیا تو سب گڈ مڈ ہو گئے۔ فعصوا رسول ربہم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں۔ وتعیها اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کا کان اسے سن کر یاد رکھے۔ کشتی میں سوار ہونے کا یہ جو واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اس سے مراد اس طوفان کا پانی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہیں پانی کی طغیانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی میں سوار کر دیا، جس کشتی کے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ اس نفخہ سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع حدیث ہے کہ سور کوئی سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے جس میں قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا، یعنی سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہوگی جس میں سور پھونکا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، تو زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور وہ اس دن رب کے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے، یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کے روز عرش رحمان کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، قیامت کے روز ان کے ساتھ 4 اور بڑھا دیے جائیں گے، اور 8 فرشتے قیامت کے دن عرش رحمان کو اٹھائیں گے۔ اب عرش رحمان کیا چیز ہے، اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیا ہے، اور فرشتوں کا اس کا اٹھانا کس صورت میں ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، نہ ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ سلف صالحین، صحابہ و تابعین کا مسلک اس جیسے تمام معاملات میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اس سے جو کچھ اللہ جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے، اور اس کی حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے لوگو لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، یعنی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو کامیاب ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے۔ تو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ کا مطلب ہے خذو، کہ لے لو، جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے آس پاس کے لوگوں سے کہنے لگے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا ہوگا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، من پسند کی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، اس اونچی جنت میں۔
قطوفہا دانیہ جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، یعنی پہلے جو آپ نے اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں اب یہ جنت کی نعمتیں استعمال کرو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور بہرحال جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ کاش کہ آج مجھ کو نہ ملتا میرا یہ نامہ اعمال، ولم ادر ما حسابیہ اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ کیا ہے میرا حساب، یا لیتہا کانت القاضیہ کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، ما اغنی عنی مالیہ کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال، ہلاک عنی سلطانیہ برباد ہوئی مجھ سے میری حکومت، خذوہ اس کو پکڑو، فغلوہ پھر توک ڈالو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے اس کو پکڑو پھر توک ڈالو، ثم الجحیم صلوہ پھر آگ کے ڈیر میں اس کو ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو، فسلکوہ اس کو جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم کہ یہ ایسا آدمی تھا کہ جو سب سے اللہ پر جو سب سے بڑا ہے ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین اور نہ فقیر کے کھانے پر تاکید کرتا تھا، یعنی لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم سو کوئی نہیں ہے آج اس کا یہاں پر دلی دوست۔ حمیم کا لفظ پیچھے گزرا ہے جس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ ابلتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا، یہاں پر حمیم سے مراد ہے دلی دوست، یعنی فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم کہ وہاں پر کوئی اس کا دلی دوست نہیں ہوگا، ولا طعام الا من غسلین اور نہ کچھ کھانے کو ملے گا مگر زخمیوں کا دھویا ہوا، لا یأکلہ الا الخاطئون کوئی نہ کھائے گا اس کو مگر وہی گناہگار، فلا اقسم بما تبصرون سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم یہ کہا ہے یہ بات ہے ایک پیغمبر لانے والے سردار کی، وما ہوا بقول شاعر اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا قول بات، قلیلا ما تؤمنون تم بہت تھوڑا یقین کرتے ہو، ولا بقول کاہن اور نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے، قلیلا ما تذکرون تم بہت کم دھیان کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات، لاخذنا منہ بالیمین تو ہم پکڑ لیتے اس کا دایاں ہاتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن، فما منکم من احد عنہ حاجزین پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ بعض جٹلاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور وہ جو ہے پچھتاوا ہے منکروں پر، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور جو ہے یقین کرنے کے قابل ہے، فسبح بسم ربک العظیم بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، العظیم جو کہ بہت بڑا ہے۔ اس صورت میں
جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس کو ایک زنجیر میں کہ جس کی مقدار 70 گز ہے، زنجیر میں پرویا جائے گا۔ پرونے کا مطلب یعنی یہ مجاز ہے، مطلب یہ ہے کہ زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ تو وہاں پر فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، تو نہ تو اس کا وہاں پر کوئی دلی دوست ہوگا اور کھانے کے لیے سوائے اس گندے پانی کے جس میں اہل جہنم کی پیپ اور پس پڑی ہوگی، اور کچھ نہ ہوگا، وہی اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی ہولناکیاں دیکھ لو اور جنتیوں کے مزے، اور پھر جہنمیوں کا عذاب بھی دیکھ لو۔ تو فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو کہ بڑا ہے، یعنی اسی کا شکر ادا کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔